بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تراویح کی رکعات کے بارے میں کہ تراویح کی 20 رکعات سنت ہوتی ہیں یا 8 رکعات پڑھنے سے ہماری سنت ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے رکھیں گی، تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر مختصر سی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ تراویح کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی، عورتوں، اسلام بھائیوں، اسلام بہنوں دونوں کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح مرد و عورت سب پر بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، یعنی ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو۔ تو جب خلفائے راشدین نے بھی اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا، بلکہ صحیح مسلم میں اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ترک بھی فرمایا، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ابتدائی اسلام میں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ متفرق طور پر، یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے۔ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، ان کو امام بنایا اور لوگ ان کی اقتداء میں تراویح کی جماعت ادا کرنے لگے۔ جب دوسرے دن آپ نے جہاں مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ تو حکم یہی ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کتنی رکعات اس کی سنت مؤکدہ ہیں، کتنی رکعات پڑھی جائیں گی اسلام بھائیوں، اسلام بہنوں دونوں کے لیے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگ 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بعض 8 پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض 12 پڑھ کے، تو مختلف یوں ہوتا ہے، تو کتنی رکعات پڑھنی چاہیے ہمیں؟ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور احادیث پاک سے بھی یہی ثابت ہے، اور حضرت امیر المومنین، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے مسلمانوں کا یہی معمول رہا۔ چنانچہ بیہقی کی حدیث پاک ہے کہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یوں ہی تھا کہ لوگ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ موطا میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ 20 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وتر کی۔ تو جمہور کا یہی موقف ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، تو لہٰذا 20 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے۔ جو 8 پڑھ کر یا 12 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جمعیت اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ تراویح آگے پڑھنی چاہیے، 20 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تراویح فی نفسی ہی سنت مؤکدہ ہے اور بلا وجہ یہ چھوڑنا گناہ ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پاک جو بتائی گئی، تو اس میں درمیان میں ایک لفظ آیا کہ ثواب کی طلب کے لیے، تو طلب ثواب کی بھی نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے جیسے امیر علیہ سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس میں اگر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی، طلب ثواب کی، مغفرت کی نیت ہو جائے گی، انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں ملیں گی۔ تراویح کی جماعت، اس سے مراد یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر سب لوگوں نے تراویح کی جماعت کو چھوڑ دیا، کوئی بھی کسی نے بھی جماعت نہیں کی، تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا ادا کر لی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مقتدا ہے، پیشوا ہے، کہ جس کو دیکھ کر لوگ اور راغب ہوں گے مساجد کی طرف آنے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، سوال بتائیے گا۔ سر جی، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، جو تراویح پڑھتا ہے، کوئی لوگ 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے، بکثرت حدیثیں ہیں اس پہ موجود، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا کے پڑھیں، بہت زیادہ اس میں روایات موجود ہیں۔ 8 کی جو روایت ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب علاوہ رمضان کی بھی آپ نے قید لگا کے ثابت فرمایا کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی، اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے اوپر متفق ہیں۔ 8 پر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا 8 رکعت تراویح کا، بس یہ جو محدثین نے لکھ دی ہے یہ 8 کی روایت، اس سے بعض لوگ اس کو استدلال کرتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، حالانکہ کہیں حدیث میں لفظ ہے ہی نہیں اس میں تراویح کا، تو یہ تہجد کے بارے میں ہے کہ جو تہجد علاوہ رمضان ہو سکتی تھی تو 20 پڑھنی چاہیے۔ اور صلاۃ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان على 11 رکعہ، آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔
سوال یہ ہے کہ سنت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے 13 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 13 رکعتیں صبح کی 2 رکعتیں ہیں جس کو ہم صبح کی سنتیں کہتے ہیں، ملا کے ہیں، جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ 13 رکعتیں ہیں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ اب جب سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تراویح ہے، وتر 3 بھی منقول ہیں، 1 بھی ہے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، اور 11 بھی، اور 13 کے الفاظ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا ہے۔ حرمین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے۔ سب سے پہلی حدیث، ظہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں۔ لیکن کیا نوافل کی پابندی ہے؟ کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو؟ فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں، لیکن نوافل کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو 37 رکھتے پڑھتے، اور ایسے بھی آثار نقل کیے 42، 48، 36، 33 اور 23، اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے۔ سنت تراویح کی 8 ہے، اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کہو کہ سنت ہے 20 یا 30 ہے، اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ دوسری بات، صحیح الجامع میں ایک روایت لے کے آئی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا، کتب لہ قیام لیلہ، اس کی ساری رات کی تہجد لکھی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراویح شروع کی ہے، امام نے ختم کیا ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے۔ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نابالغ کے پیچھے نابالغ پڑھ سکتا ہے، بالغ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک، ساری رات تراویح کا وقت ہے۔ عشاء کے فرض پڑھ کے تراویح وقت شروع ہوگا اس کے لیے، اور صبح صادق تک رہے گا۔ کیا نماز تراویح کی کوئی قضا ہے؟ نہیں، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب۔ تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے، سنت یہی ہے، اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو تراویح ہو جائے گی۔ دعائے تراویح یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ درود شریف پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کر لیں۔ جہاں 3 دنوں میں 8 دنوں میں ختم قرآن ہو گیا تراویح میں، تو کیا بقیہ دنوں میں تراویح پڑھی جائے گی؟ تراویح روزانہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کے لیے سنت ہے، سنت موقع ہے، تو سارا مہینہ پڑھنی ہوگی۔ اسلامی بہنوں کو گھریلو مصروفیات کی وجہ سے تراویح کے تعلق سے کیا کوئی رخصت ہے؟ ان کو بھی پڑھنی ہے، مصروفیات تو مردوں کی بھی ہوتی ہے، تراویح پڑھنی چاہیے، سنت موقع ہے۔ تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت۔ تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20 کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے۔ تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر دیا تو اب یہ کہ سب پر ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی۔ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے، اس کو تربیح بولتے ہیں۔ بہار شریعت جلد پہلی، پیج نمبر 609، مسئلہ نمبر 13، ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تربیح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھے، تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، چلو نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں جو چاہیں پڑھیں، نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس دوران، اور یہ ہمارے جو دعا مشہور ہے تراویح کی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی عورتوں پر بھی سنت موقدہ تراویح وہ اپنے گھر میں الگ الگ پڑھیں گی۔ کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، امامت کے اگر اہل ہے تو۔ تو جی آپ نے سن لیا، علماء کرام کی رائے سنی آپ نے کہ تراویح 20 رکعات ہوتی ہیں، اور اس میں بریلوی، دیوبندی اور شیعہ تمام اتحاد میں ہیں کہ تراویح 20 رکعات ہیں۔ ایک جماعت ہے جو وہ 8 رکعات کی طرف گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ 8 رکعات ہیں جو وہ
سنت ہے۔ 8 رکعت تراوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، 8 رکعت کے بجائے 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ 13ویں صدی میں ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی امت مسلمہ میں اکابرین آئے، علماء اکرام آئے، سبھی نے 20 رکعت کو پکڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 20 رکعت ثابت ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ جس طرح پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کی تائید میں کوئی صحابہ کرام ثقہ یا پھر خلفائے راشدین میں سے کوئی عمل کر لے اس حدیث پر تو وہ صحیح کے درجے میں آ جاتی ہے، اور حضرت عمر کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت 20 رکعت تھی۔ تو یہاں پر جو تراویح لفظ ہے یہ خود ہی یہ دلالت کرتا ہے، اور جب ہم 4 رکعت کے بعد آرام کرتے ہیں تو اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اس کو اسی لیے ترویحہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد کچھ آرام کرتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ تو یہ ترویحہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور تراویح یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی کے قاعدے کے مطابق جو جمع ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح جو ہوتی ہے وہ 8 سے زیادہ رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم تراویح کو جمع مانیں تو اس میں کم از کم 3 تراویح ہوں گے۔ اگر ہم 3 تراویح کریں تو 12 رکعات ہو جاتی ہیں، اگر 3 سے زیادہ کریں تو 16 اور 20 ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ فرماتے ہیں تراویح جو ہے یہ 20 رکعات ہیں۔ ان کے مذہب میں بھی تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہی ہیں۔ حالانکہ امام مالک جو ہیں وہ تو 36 کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ یہ 20 رکعات کے قائل ہیں۔ جو کہتے ہیں 20 رکعت وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، اور جو 8 کے قائل ہیں وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو 8 کے قائل ہیں وہ حضرت عائشہ اور حضرت کعب، حضرت جابر انصاری ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں، سکرین پر آ رہی ہوں گی۔ جو لوگ 8 کے قائل ہیں تو ان کے حوالہ جات جو حدیثیں پیش کرتے ہیں 8 کے حوالے کے لحاظ سے تو وہ سکرین پر چل رہی ہوں گی۔ تو اسی طرح جو 20 کے قائل ہیں ان کی بھی روایات جو ہیں حوالے ہیں وہ سکرین پر چل رہے ہوں گے۔ تو جو 20 کے قائل ہیں وہ 8 کی روایت کو کہتے ہیں کہ ان کی متن میں یا پھر سنت میں اختلاف ہے، یہ رد کر دیتے ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ تو جو 20 کے قائل ہیں وہ 8 کو رد کرتے ہیں، اور جو 8 کے قائل ہیں وہ 20 کو رد کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کی بھی روایت ہے، 8 کی بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہیں، 20 بھی روایت ہیں، 8 بھی روایت ہیں۔ لیکن جو قوی اور مضبوط روایت ہے وہ 20 رکعت کی ہی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، تو جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ان کی 8 رکعت تراویح سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ 8 کے فکر سے ہی آگے جائیں گے نا، تو 8 پڑھ لی تو 20 جو ہیں، اگر 8 سنت ہوئی تو جو 20 پڑھنے والا ہے اس کی 12 نفل میں چلی جائے گی، وہ بھی ثواب ملے گا۔ رمضان میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تو ثواب ہی ملے گا، وہ نفل میں چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ سنت 20 ہوئی تو 8 پڑھنے والوں کو بتائے وہ کس طرح اس سنت کو پورا کر سکیں گے۔ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھ لیا گیا کہ 20 کی روایات بھی تھی، 8 کی روایات بھی تھی، تو تم نے 20 کو چھوڑ کر 8 کو لے لیا اور 8 پر ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جنہوں نے 8 کی روایات کو بیان کیا ہے، موطا امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، انہوں نے 8 والی روایت کو بیان کیا ہے، لیکن خود اپنی زندگی میں 20 رکعت پڑھتے رہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 20 رکعت ہی تراویح سنت ہیں۔ 8 کی روایت کرنے والے بھی خود 20 پڑھ رہے ہیں۔ 8 پڑھنے والے جو ہیں یہ صرف ایک ہی جماعت ہے جو 8 کی قائل ہے، باقی بریلوی، دیوبندی اور شیعہ 20 کے ہی قائل ہیں۔ ایک اہل حدیث غیر مقلد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح سنت ہیں، اور سارے اس مسئلے میں تو کم از کم متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہی سنت ہیں۔ تو اگر جس طرح حرمین شریفین میں جماعت جو ہوتی ہے وہ 20 رکعت کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مفرد پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے، تو زیادہ تر 8 ہی پڑھتے ہیں وہ۔ تو جماعت ہماری مسجدوں میں بھی اگر 20 ہو اور کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو 8 پڑھتا ہے، تو اس کا اپنا عمل ہے۔ اگر جماعت 20 رکعت کی ہوگی تو جو 8 پڑھنے والا ہے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی لذت دے دے گا اپنی نماز کی، اپنے قرب کی، کہ وہ بھی 20 رکعت پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک جگہ پر ہوتی ہی 8 ہیں تو وہ 20 کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ تو خدا را اگر 8 ہیں تو تراویح کی جماعت جو ہے وہ 20 کی کریں۔ 20 رکعت پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس مسئلے میں اتفاق کر لیں کہ مسجدوں میں جو جماعت ہوگی وہ 20 رکعت کی ہوگی۔ اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھتا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے اپنے دلیلے ہیں، آپ کے اپنے اذہان ہیں، تو ان کے مطابق اگر کوئی پڑھتا ہے 8 تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جماعت تو کم از کم 20 رکعت کی ہونی چاہیے۔ تو 20 رکعت کی اگر جماعت ہوگی تو ثواب ہی ہوگا، گناہ کا کام تو ہے نہیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ پورے ملک میں ایک امن کی فضا قائم ہوگی، اور یہ جو تراویح کے رمضان آتا ہے اور دلوں سے نفرتیں رنجشیں دور کرنے کا مہینہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جٹ جانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم اس میں بھی مسجدوں میں باہر گفتگو میں ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی 8 پر لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی 20 پر لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر 20 تراویح کی جماعت پورے ملک میں رائج ہو جائے تو اس سے ایک مثبت پیغام پہنچے گا اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے اذہان میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا بولنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کا سننا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ وما توفیقی الا باللہ۔